دنیا رک گئی ہے لیکن پاکستان کی سفارتکاری نہیں رکی ہے، تو بڑی شاندار اور غیر معمولی سفارتکاری پاکستان کی جانب سے دیکھنے میں آئی ہے، اور یہی وجہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان کی جانب سے سفارتکاری کی وجہ سے پاکستان کی درخواست پر ہم نے یعنی کہ آبنائے ہرمز میں آپریشن پروجیکٹ فریڈم کو عارضی طور پر روک دیا ہے۔ یہ آپریشن امریکی بحریہ کی جانب سے شروع کیا گیا تھا اور یہ 2 روز پہلے کی بات ہے، جس کے پر ہم نے تفصیلی گفتگو بھی کی ہے تاکہ آبنائے ہرمز کے ذریعے تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کو یقینی بنایا جا سکے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور دیگر ملکوں کی درخواست پر پروجیکٹ فریڈم کو روکا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے نمائندوں کے ساتھ ایک مکمل اور حتمی معاہدے کے لیے بڑی پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ اچھا، آپ کو نہیں لگ رہا ہے ایک بہت اچھا اسموتھ جیسچر ہم دیکھ رہے ہیں؟ کچھ ٹائم سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ہمیں دکھ رہا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا میں ایک کہ موازنہ اگر ہم کر لیں فواد کے پہلے ان کے کس طرح کے بیانات آتے تھے جو لگتا تھا کہ اب چیزوں میں شدت تھوڑی سی آ رہی ہے، اس کے بعد اب جو ان کی ایک ٹون ہے اب تھوڑا پازیٹیو ہم نے دیکھا کہ ایک اپروچ ہے، اور اس میں ظاہر ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے، دیگر ممالک کا بہت بڑا رول ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ امریکی صدر جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ معاہدے کو حتمی شکل دے کر اس پر دستخط کیے جا سکتے ہیں یا نہیں، یعنی کہ وہ اس دستاویز کی بات کر رہے ہیں، ان تجاویز کی بات کر رہے ہیں جو ایران کی جانب سے لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے نا شیرین، وہ یہ ہے کہ امریکی صدر نے یہ چیز تو واضح کر دی ہے کہ ایران کی سمندری ناکہ بندی یعنی کہ بلاکٹ مکمل طور پر برقرار رہے گی۔ اب ایک چیز بڑی اس میں اہم سمجھنے والی ہے، ایک بڑی اہم چیز سمجھنے والی ہے کہ یا تو یہ ہوگا کہ جیسے کہ اب انہوں نے آپریشن فریڈم کو ختم کر دیا ہے، امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں، اب الٹیمیٹلی ہونا یہ ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کھولے اور پھر امریکہ بلاکٹ ختم کر دے۔ ہو سکتا ہے اگر یہ صورتحال ڈیولپ ہو جائے تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ کین وی سی کہ اب جو ظاہر چائنا کا جیسا کہ دورہ بھی ہے، پھر آگے میڈیشن پاکستان کی جانب سے بھی چل رہی ہے، اور مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے شیرین، مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید چائنا کے دورے سے پہلے نہ کچھ بڑا ہو جائے گا۔ ٹھیک، سو لیٹس ہوپ فار پازیٹیو۔ اچھا، اب اس سے پہلے امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو بھی کی تھی، کوئکلی ذرا وہ بھی شامل کر لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایران پر حملہ نہ کرتا تو اسرائیل و مشرق وسطیٰ کا خاتمہ ہو جاتا، یہ ان کا موقف ہے، جس کے بعد یورپ اور پھر امریکہ کی باری آتی۔ ہم ایران کو جوہری کیسے آتی، مجھے بتائیں نا کیسے آتی، مجھے تھوڑا سا سمجھائیں۔ بیان ہے نا، میں تو وہ چونکہ دنیا میں کسی کے پاس بھی ایسے ہتھیار نہیں ہیں جو امریکہ تک پہنچ سکیں، ایکسیپٹ کہ ہاں رشیا کے پاس ایسے ہو سکتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی رشیا نہ امریکہ کے اوپر حملہ کرے گا، نہ امریکہ رشیا کے اوپر حملہ کرے گا، تو یہ تو بات بالکل دیکھیں، عجیب سی بات فواد وہی ہوتی ہے کہ بات ہوتی ہے بیانیے کی۔ دیکھیں، آپ نے ایک جو اقدام اٹھا لیا ٹھیک ہے جنگ کا، اب آپ نے جسٹیفائی تو کرنا ہے نا، ہی از دا پریزیڈنٹ۔ یعنی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کو عقل مندی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، چاہے وہ خود کریں یا نہ کریں، میں وہاں کے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایران ہمارے ساتھ گیم کھیل رہا ہے لیکن وہ معاہدہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ذرا سنوا دیتے ہیں ان کو کہ کیا کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ۔ With a nuclear weapon, and maybe we wouldn't all be here right now. I can tell you the Middle East would have been gone, Israel would have been gone, and they would have trained their sights on Europe first and then us. We're not going to let lunatics have a nuclear weapon. What I don't like about Iran is they'll talk to me with such great respect, and then they'll go on television, they'll say, we did not speak to the president. We did not. I just spoke to, we did not speak to the president. So they play games, but let me just tell you, they want to make a deal. They should do the smart thing, and because we don't want to go in and kill people, we really don't. تو جناب، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز عالمی گزرگاہ ہے، اسے کوئی بھی ملک کنٹرول نہیں کر سکتا، ایران کو حقیقت تسلیم کرنا ہوگی اور مذاکرات کی طرف آنا ہی ہوگا۔ These forces have already, as I told you earlier, I thought it was 6, it's 7 Iranian fast boats that failed to heed our warnings. The president, our president, has proven time and again that his preference is peace. But Iran must accept the reality of this situation and come to the negotiation table and accept terms that are good for them but ultimately good for the world. The diplomatic path, if there's a real diplomatic path, I'm not sure there's going to be one, but if there's a real diplomatic path and we continue to explore it, Steve and Jared are working on that very hard. If there is one there, it could be one that leads them to reconstruction, to prosperity, and to stability.
اچھا اب دیکھیں نا یہ فواد یہ گفتگو بھی کتنی اہم ہے. تو امریکہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے, چاہتا ہے کہ ایران مذاکرات کی میز پر یک طرفہ مطالبات مان لے. صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے کہا جا رہا ہے, ایک جانب ہم نے پہلے امریکہ کا موقف سنوایا, اب جو ایرانی صدر کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے سامنے سر تسلیم کرنا ممکن نہیں ہے. سوشل میڈیا پیغام میں ایرانی صدر نے کہا کہ سیاست کو اقتدار تک محدود کر دیا جائے تو نتیجہ وہی ہوگا جو آج ہمارے سامنے. کتنی امپورٹنٹ بات انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات ہے, اور انہوں نے کہا کہ جہاں انتشار, جبر, ناانصافی اور بحری قزاقی کو سیاست کا نام دیا جاتا ہے تو مسعود پزشکیان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ خطے میں کشیدگی کے خاتمے کا مشن ہے, اور ایرانی وزیر خارجہ اعلیٰ سطح سفارتی وفد کے ہمراہ اب چائنا پہنچ گئے ہیں. بہت اہم دورہ ہے جی, بہت اہم دورہ ہے. میں کہتا ہوں کہ اس سے یقیناً کوئی نہ کوئی خبر نکلے گی, چونکہ بہت امپورٹنٹلی یہ ہے کہ ان کے دورے کے بعد اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی چائنا جانا ہے. تو اس سے پہلے ایسا لگتا ہے, چونکہ اچھا یہ پلانڈ دورہ نہیں تھا, عباس عراقچی صاحب ایک دم اچانک پہنچے ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی وہ چائنا کو اعتماد ملیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دورے سے کیا چیزیں نکلیں. اور دیکھیں نا عرب میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے نا کہ عباس عراقچی چینی ہم منصب سے ملاقات کریں گے. ظاہر اہمیت کی حامل ہے یہ ملاقات, اور چین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور جو عالمی امور پر اہم بات چیت ہے وہ بھی ہوگی. دیٹس ہاؤ جس طرح سے ایک فارملی چیزیں ورک کرتی ہیں. تو اوور آل ہم نے دیکھا کہ امریکی ڈیموکریٹس کا اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں پر موقف واضح کرنے کا مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے. میں چاہوں گی فواد آپ بھی اس حوالے سے ذرا کوئکلی بتائیں. ڈیموکریٹس کے جی 30 اراکین ہیں, انہوں نے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو خط لکھا ہے اور اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں پر جاری خاموشی اور ابہام دور کیا جائے. خط کا متن ایسا بتاتا ہے, ان میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ عسکری تعلق اور جوہری ہتھیاروں پر خاموشی بالکل ایک غیر شفاف پالیسی ہے ریپبلکنز کی. خط میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جوہری توازن اور کسی بھی ممکنہ جنگی خطرے سے متعلق مکمل معلومات دی جانی چاہیے. موجودہ انتظامیہ نے جوہری توازن اور جنگی معلومات فراہم نہیں کیے ہیں. خط میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ جوہری معلومات بھی فراہم کی جائے اور جنگی معلومات بھی فراہم کیے جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے ساتھ آپ نے کیا معاہدے کر رکھے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیا ہے. بہت اہم یہ 30 ارکان نے خط لکھا ہے. اچھا یہ تو ہو گئی نا یہ امپورٹنٹ جو اب جنگ ہو رہی تھی, چل رہا ہے یہ فیزز کی بات. اب ایک جو ہم بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ جو بیچ میں بریک آیا تھا یوکرین اور روس کے حوالے سے, تو ہم نے دیکھا کہ جنگ بندی سے قبل بیچ میں بریک لیا گیا تھا. اب اس سے قبل یوکرین پر روسی حملوں میں اب ہم دیکھ رہے ہیں شدت آ گئی ہے, اور مشرقی یوکرین پر روسی حملوں میں 25 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ ایک بڑا حملہ بھی ہوا اور 12 افراد بھی ہلاک ہوئے ہیں. خبر ایجنسی کراماتورسک میں یہ حملہ ہوا ہے, 12 افراد وہاں پر ہلاک ہوئے ہیں. امدادی کارروائیاں البتہ وہاں پر جاری ہیں اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی ایک ٹینس سچویشن ہے. دیکھیں ویژولز بھی دیکھ رہے ہیں آپ نا کہ کس طریقے سے اس کے بعد کے جو ایک کیجوالٹیز ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے, کتنی گاڑیاں ہیں جو افیکٹ ہوئی ہیں, لوگ متاثر ہوئے ہیں. جی ہاں, تو جو طاقت کے نشے میں پاگل بھارت کے خلاف آپریشن مارکا حق کی تاریخی فتح کا 1 سال مکمل. پاک افواج کے افسران اور جوانوں نے بے مثال بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا. عددی اعتبار سے خود سے کئی گنا بڑے دشمن کو دھول چٹا دی. ارض پاک کی حفاظت کے لیے سب کچھ لٹا دینے کے جذبے سے سرشار ہیروز میں لیفٹیننٹ کرنل شاہزیب رفیع بھی شامل تھے. لیفٹیننٹ کرنل شاہزیب رفیع نے جنگ میں آرٹلری یونٹ کی کمانڈ کی. یہ یونٹ دشمن پر عذاب بن کر چھپٹی. زبردست اور بروقت گولہ باری کی گئی. دشمن کے کئی بریگیڈ اور بٹالین ہیڈ کوارٹرز کو خاک میں ملا دیا گیا. دشمن کی ذلت آمیز شکست کے تابوت میں کیل ٹھونکنے لیفٹیننٹ کرنل شاہزیب کو معرکہ حق میں مثالی کارکردگی پر تمغہ بصالت کے اعزاز سے نوازا کیا. لیفٹیننٹ کرنل شاہزیب کہتے ہیں دشمن نے مستقبل میں ایسی کوئی ناپاک جسارت کی تو اسے ایسا منہ توڑ جواب دیں گے کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی.